جمیع هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هون من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایت ہی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے. اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھیں اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دعا ہمیشہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، ہمارے بزرگ محترم بھائی محمد اختر نقشبندی صاحب نے آج کے اس پروگرام کو دو رخوں کی مناسبت سے کر رہے ہیں. ایک اس کا رخ یہ ہے کہ یہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جتنے رفقا میدان کربلا میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے شہید ہوئے، ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے. اور دوسرا اپنے والدین کے احسان ثواب کے لیے سالانہ پروگرام جو ماشاءاللہ اپنے گاؤں میں کرتے ہیں، وہ آج الحمدللہ ادھر لاہور میں کر رہے ہیں. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس خوبصورت پروگرام میں، اس تقریب میں شریک ہونے کا موقع دیا. یقیناً اس میں شک نہیں ہے، جو عمل بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں دکھلاوا نہیں ہوتا، اس میں شوبازی نہیں ہوتی، نمود و نمائش نہیں ہوتی. اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو کہ ہمارے پر رب راضی ہو جائے. تو وہ عمل ذرے کے برابر بھی ہونا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جبل احد سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے. اور اگر عمل ساری کائنات سے بھی بڑا ہو اور اگر اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں تو اس عمل کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ آج کے اس پروگرام میں آپ کے لیے اور میرے لیے ایک خاص پیغام بھی ہے کہ ہم نے بقیہ زندگی میں جو بھی نیک عمل کرنا ہے وہ صرف اور صرف کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرنا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، والدین کی مناسبت سے ایک بات، ایک اہل بیت کی مناسبت سے بات، تاکہ دونوں الحمدللہ تقریب سعید کے حوالے سے قبول ہو. والدین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر کیا ہے، والدہ کا الگ نہیں کیا، والد کا الگ نہیں کیا، یعنی والدین کا مشترکہ ہی ذکر کیا. اس کو ہم اجمالی بھی کہتے ہیں، اجتماعی بھی کہتے ہیں، اکٹھا بھی کہتے ہیں، جس کو ہم مشترکہ بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ذکر کیا ہے دونوں والدینوں کو والدین کے ملا کے کیا ہے. پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ویگنوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا کہ یہ میری ماں کی دعا ہے. یہ جملہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں لکھا ہوتا، لیکن آج کل دیکھیں گے تو کوئی شادر و نادر آپ کو ایسی کوئی گاڑی ملے گی جس کے پیچھے لکھا ہوگا، وگرنہ اب یہ جملہ لکھا ہوتا کہ یہ میرے والدین کی دعا ہے. اور یہ نہیں کہ میں نے اس پہ زور دیا ہے، لیکن میں لاہور کے باہر جہاں بھی گیا اگر مجھے یہ بات یاد آ گئی تو میں نے اللہ تعالیٰ اس پہ ضرور تبصرہ کیا ہے، ضرور اس پہ میں نے گفتگو کی ہے کہ فقط والدہ نہیں ہے، والد بھی ساتھ ہے. کیا دیکھو، ہم جتنی بھی والدہ کی خدمت کریں گے نا، جتنی بھی کریں گے، حتیٰ کہ والدہ راضی ہو جائیں گے تو الحمدللہ ہمیں جنت ملے گی. کیا ملے گی؟ الجنت تحت اقدام الامہات. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے.
لیکن جنت کا داخلہ نہیں ملتا، جنت کا دروازہ نہیں کھلے. آپ والدہ کی جتنی خدمت کر لیں لیکن اس کا اینڈ، اس کا اختتام، اس کا انعام، اس کا صلہ، اس کی جزا یا اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت. جنت مل گیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اب عرض کیا صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں داخل ہوں گے؟ فرمایا جنت کا دروازہ اگر کھلانا چاہتے ہو تو پھر والد کی خدمت کرو. یوں سمجھ لیں، آسان کو دیا ہے کہ ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے اور باپ کی خدمت سے جنت کا، بس اتنی بات. اب ایک جملہ اور شامل کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کمزور ہوں کہ چلنے کی طاقت نہیں، لیکن غریب ہوں کہ سواری نہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا بھی کرنا کیا ہے؟ عرض کیا کہ آقا میں نے حج کرنا ہے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرما دیتے میں کیا کروں؟ حج تو بھی مکہ شریف میں ہوتا ہے اور مخصوص دنوں میں ہوتا ہے اور مخصوص جگہ بھی ہوتا ہے. آقا علیہ السلام یہی فرمانا تھا نا کہ میں کیا کروں؟ اگر کمزوری ہے آپ کے پاس، نہیں چل سکتے تو میں کیا کروں؟ اگر غریب و سواری میں کیا کروں؟ حج تو ادھر ہی ہونا ہے. لیکن جب آقا علیہ السلام نے اس کی دونوں مجبوریوں کو سنا، کمزوری کے بھی سنا اور غریب ہونے کے بھی سنا، تو آقا علیہ السلام کے ہاں اختیار تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد جب بھی کوئی سائل آئے اس کو خالی نہیں جانا. جب بھی کوئی سائل آئے اس کو فَلَا تَنْهَرْ، اس کو جھڑکنا نہیں، اس کے دامن کو بھر کے بھیجنا. حاتم تائی کی نا کوئی ملنے والا تھا یا اس کا کوئی گھر کا فرد تھا، خطبوں میں شامل ہوگا یا نمازوں میں، تو سید زادے کے ساتھ ملاقات ہو، سید زادے کے ساتھ ملاقات ہو. تو حاتم تائی کا پوتا تھا یا نواسا تھا، جو بھی ہوگا، یا کوئی ملنے والا ہوگا، رشتہ دار ہوگا، کوئی عقیدت مند ہوگا اس کا. اس نے کہا کہ حاتم تائی اتنا سب، جب اس میں کوئی شک نہیں کہ حاتم تائی کی سخاوت کا ذکر بھی تیرے اور میرے نبی نے خود کیا. اور جب حاتم تائی کی بیٹی قید ہو گئی تھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ اس باپ کی بیٹی ہے کہ جس کی سخاوت کی میں تعریف کرتا ہوں، اور آج اس کے باپ کی سخاوت کا حیا کرتے ہوئے میں اس کو آزاد کرتا ہوں. جبکہ حاتم تائی کی بیٹی نے کہا کہ میں اکیلی تو آزاد ہی نہ ہونا، جو میرے ساتھ میرے ساتھی جو ہمارے ملنے والے جو قید ہوئے ہیں ان کو بھی رہا کرو. تو اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام کی نگاہ میں، جناب کی نگاہ میں حاتم تائی کی سخاوت کا یہ مقام تھا کہ آقا علیہ السلام نے حاتم تائی کی بیٹی کے کہنے پر اس کے باپ کی سخاوت کا حیا کرتے ہوئے بیٹی کو بھی اور اس کے ساتھ سب کو آزاد کرتا. لیکن کمال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی اس حسن سلوک کو دیکھ کر حاتم تائی کی بیٹی اور سمیت اس کے ساتھی سارے مسلمان ہو گئے. یہ میرے آقا کی حسن اخلاق کی کیا تھی؟ فضیلت، اس کی برکت. یہ بھی بات نہیں ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، وہ خود فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تلوار کے بال بوتے پر نہیں، تلوار کے بال بوتے پر نہیں، طاقت کے بال بوتے پر نہیں، کسی کو بھی آپ کی طرف مائل نہیں کیا. آپ کی طرف اگر کسی کو مائل کیا ہے، اپنا گرویدہ کیا ہے، تو آقا علیہ السلام کے چہرے انور کی مسکراہٹ نے کیا، جس کو ہم اپنی بولی میں حسن اخلاق بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولی حسن اخلاق. اللہ تعالیٰ یہ دولت ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں اس کے باپ کی سخاوت کا حیا کرتے ہوئے اس کو بھی اور اس کے ساتھی کو آزاد کرتا ہوں. یعنی اتنی سخاوت کیا تم تھے، اندازہ لگائے، اور سخی تھا، بڑی سخاوت. برج میں بات کرنا تھا حضور نبی کریم علیہ السلام کی سخاوت کے بارے میں. سید زادہ پتہ کیا کہتا ہے؟ جب اس نے کہا نا کہ حاتم تائی کی حویلی کے 8 دروازے ہیں، 10 بھی لکھے کہ 8 لکھتے ہیں، میں اس کتاب کے بھی غور نہیں کیا.
کیونکہ اس کے بارے میں تو قبر میں سوال نہیں ہونا، یہ تو فضیلت کی بات ہے. 8 تھے 10 تھے 15 تھے جو بھی، پر دروازے تھے. اور اس کا اصل موقع بھی یہ تھا کہ اگر ایک مانگنے والا اگر ایک دروازے سے آیا ہے نا، اس نے طلب کیا مانگا اس کو دے دیا، اگر وہ مڑ کے دوسرے دروازے پہ آیا نا اس کو جھٹکا دے پھر بھی دے دیا، حتیٰ کہ تمام دروازوں پر آیا. اتنا سخت آتم تھا کہ اس کو واپس نہیں کیا، جتایا نہیں، یاد نہیں کرا. بھی محترم آپ پہلے دروازے پہ آئیے بھی تو آپ کو دیا، دوسرے دروازے تو آپ جناب بار بار آ رہے ہیں. لیکن سیدزادے نے بھی کمال کر، سیدزادے نے بھی اس نے کہا وہ تو جو ہر اتنے دروازے تھے، ہر دروازے سے مانگنے والا مانگتا رہا. دیکھو نا اگر ایک دروازے سے مانگا ہے دوسرے دروازے پہ کیوں گیا؟ دیکھو تبادلہ خیال کرتا ہوں آپ سے، آپ ماشاء اللہ علم ماشاء اللہ پڑھے لکھے مجھے. دیکھو نا اگر ایک دروازے شاہ صاحب اگر ایک دروازے تو مانگا دوسرے دروازے کیوں گیا؟ کہ طلب باقی ہے، طلب ابھی حسرت اس کی ہے نا. لیکن سیدزادہ کہتا ہے کہ محترم بات یہ نہیں ہے کہ حضرت کی صحابت بڑی تھی. خود آقا علیہ السلام نے تعریف کی، حضرت عمر فاروق نے خود تعریف کرتے رہے بڑی سخاوت تھی، وہ کافر تھا. لیکن سیدزادہ کہتا ہے کہ میری بات سن، میرے نانا جان کی اتنی سخاوت تھی کہ دروازہ ایک ہی تھا، لیکن جب بھی کوئی آیا دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں. اب اس مناسبت میں بات کر رہا ہوں کہ جب اس نے کہا ندی غریب ہوں، سواری نہیں، کمزور اتنا ہوں کہ چلنے کی طاقت نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھی کرنا کیا ہے؟ مدینہ شریف کی بات ہو رہی ہے، کیا لگے کہ میں حج کرنا ہے. تو میں نے پہلے بات کی ہے نا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے بھی میں کیا کروں، حج تو ہونا ہے مکہ شریف میں، اور وہ خاص جگہ مقصود جگہ ہے، مقصود دن ہے. ان دنوں دیکھو نا اگر ابھی ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس کھڑبڑ پہ ہیں جی میں ابھی حج کرنے جا رہا ہوں، ہو جائے گا؟ ہونے ہی نہیں، قانون ہی نہیں. غیر ساگر صاحب تم پریشان نہیں ہو گئے، تھک گئے پیدل آئے پھر بھی اکثر بندہ تھک گیا. میں ایک بات کر رہا تھا بڑی خاص بات ہے، اور دعا کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ السلام ہاں اگر وہ کہے کہ میرے پاس ابھی پیسہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، حج ہونے نہیں، کیونکہ حج خاص دنوں میں، اس کے علاوہ حج نہیں. پھر اس حج کی قبولیت کی سند نہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں کہ آقا علیہ السلام کا مقبول حج کر سکتا. ہاں اگر پیسہ بھی حلال کا ہو، نیت بھی خاص ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نمود نباش نہ ہو، پھر اللہ کی رضا شامل ہو، پیسہ بھی حلال ہو، رزق بھی حلال ہو. یہ شرط ہے، رزق حلال ہر نیک عمل کی قبولیت کی سند ہے، یہ شرط ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، رزق حلال نہیں تو کچھ بھی نہیں. رزق حلال ہو، کوئی اس میں ریاکاری نہ ہو تو پھر مقبول ہے، پھر کیا ہے. لیکن ویسے اس حج کی قبولیت کی سند نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں یار، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. بس سرکار کی بارگاہ میں وہ آئے ہوئے تھی، میرا عقل مسکرایا تو بس فرمایا کوئی بات نہیں، اگر کمزور تو کوئی بات، سواری تو کوئی بات، ہم ادھر ہی حج کر لیتے. صحابی بڑے خوش ہو گئے، کہنے کہ آقا ادھر کیا ہو جائے گا؟ فرمایا اب آ گئے تو میرا حج نہیں ہونا، کیونکہ ابھی حکم ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا، خالی نہیں جانے دینا. ایسے حج کیسے ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، گھر جاؤ. آقا پھر فرمایا گھر میں دونوں والدین ہیں یا ایک؟ بس تو نے داخل ہونا ہے، محبت کی نگاہ ڈالنی ہے. پھر یہ نہیں فرمایا کہ حج کا ثواب، نہ نہ نہ. آقا علیہ السلام نے پہلے سند دی، فرمایا پہلی نگاہ محبت کی پڑے گی، ایک مقبول حج کا ثواب. سند پہلے حج بعد، ایک مقبول حج. اب یہ آپ مسئلہ سارے ارینج میں اس سابق کام ہو گیا، میں کیا کہ سابق کام ہو گیا تو گھر جائے. لیکن صحابیاں کو جب صحابہ کو پتہ چلتا نا نبی پاک دینے پہ آ گئے تو پھر ان کی طلب بڑھ جاتی، ان کی طلب بھی کمال، آقا کی عطا بھی کمال. بس صحابی پھر بول اٹھے، کہنے کہ آقا اگر 2 مرتبہ دیکھو وہ حج ایک کا ہے، آج دوسرا شروع ہو رہا ہے، اور جاتا کہ 2 مرتبہ تو سرکار ہی فرما دیتے بھی تیرا کام تو ہو گیا چلے جاؤ. لیکن یہ بار گئی ایسی ہے کہ یہاں تو انکار ہے نہیں. حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ عنہ کہ میں نے آقا علیہ السلام کے وصال شریف کا
سرکار کی زبان میں مجھ پہ لا کا لفظ نہیں سنا. ہاں کسی مصلحت کی وجہ سے کسی حکمت کی بنا پہ خاموش ہو گئے ہیں, سکوت فرما گئے ہیں, وہ ایک علیحدہ شعبہ ہے, لیکن لا کا لفظ زبان پہ نہیں آیا کہ نہیں 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 نا, یہ تو معاملہ ہی نہیں. سرکار کے بارے میں ایسا معاملہ ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, دو گھر سابق کی آقا کے 2 مرتبہ سرکار نے فرمایا 2 حج. سابق اگر آقا 3 مرتبہ فرمایا 3 حج مقبول حج. جب انہوں نے کہا 4 تو سرکار نے سارا سمندر کوزے میں بند کر فرمایا تو 3 کی بات 4 کی بات کرتا ہے. فرمایا والذی نفسی بیاد, اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ ہے کوئی میں جان, تو 4 کی بات کرتا ہے. جا جتنی بار تک اتنے مقبول حجوں کا ثواب. کمال نہیں. اب تفسیر انہوں نے بیان ایک موت میں تفسیر کا سب یہ تک بیان کیا, اس میں ایک بڑی لمبی گفتگو اس معاملے میں, وہ تو 1 لاکھ تک بھی گیا. برحال یہ میں نے کچھ باتیں پہلے کی ہیں, کچھ کیونکہ وعدے کے سلانے ختم شی بھی ہے, اس کی مرض میں ایک بات کر دی ہے. اب جبکہ مقامی مدان کربلا کے شہداء کے لیے بھی ماشاءاللہ یاد منائی جا رہی ہے, اس حوالے سے بھی ایک میں حدیث رسول برکت کے لیے میں کوٹ کرتا ہوں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوما. اب یہ بات بڑی خوبصورت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوما, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی محبت میں ایک دن گزارنا, یا ایک دن کی محبت, 1-2 دن کی نہیں, سال کی نہیں, 6 ماہ کی نہیں, وہ بات نہیں کی. ابھی تو صرف 1 دن کی بات کی ہے. 1 دن کی محبت نبی پاک کے گھر والوں کی, اس پر صلہ کیا, اس پر 2 انعام. ایک انعام دنیا کا, ایک انعام آخرت کا. وہ کیسے سنو. حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم, ایک دن کی محبت, اس پر پہلا انعام کیا ہے؟ فرمایا خیر من عبادت سنت. قربان جائیں, اور بات بڑی خوبصورت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کر سکتی ہو کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لفظ آیا خیر کا, برابر کا لفظ نہیں آیا. کس کا؟ خیر من عبادت سنت, یعنی ایک دن کی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 1 سال کی عبادت کے برابر نہیں. بندہ 1 سال عبادت کرتا رہا, اور عبادت کون سی؟ دن کو روزہ, رات کو شب بیداری, ریاکاری سے پاک, بے ریا ریاکاری سے پاک عبادت. 1 سال کی عبادت بندہ مسلسل کرے تو ادھر آقا کی آل کی 1 دن کی محبت حاصل کر لے تو سال کی عبادت سے بہتر ہے. جو ہمیشہ رہی محبت میں, جو پوری زندگی رہی محبت, ان کی گیت گائے محبت, ان کا ذکر کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور یہی امام شافعی علیہ الرحمہ کہا کرتے تھے, اے میرے آقا علیہ السلام کے گھر والوں, بڑا پیارا جملہ کہتے تھے, اے میرے آقا علیہ السلام کے گھر والوں, تمہارا مقام اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ جب تک تمہارے پر درود و سلام نہ پڑا جائے ہماری نماز ہی قبول نہیں ہوتی. لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوبال حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفا. یہی تو ہمارا وظیفہ, یہ تو ہمارا ورد ہے. آئیے محترم آگے بڑھیے. جب تک وہ زندہ ہے, وہ ہر وقت ان کی محبت میں ہے, تو پھر 1 سال کی اگر عبادت سے بہتر ہے تو پورے سال کی کتنے ہوتے ہیں؟ 360 دن ہوتے ہیں. تو پھر قربان جائیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 صدیاں, کیا بولیے, 3 صدیاں 60 سال کی عبادت سے بہتر.
اگلا جملہ سے قابل توجہ میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں. آگے فرمایا کرسا مات علیہ ہے، اور اگر کوئی مر جائے ان کی محبت میں تو محبت میں مرے گا وہی جو محبت میں رہے گا. دیکھو نا بات سمجھ لو نا کہ جو محبت میں رہے گا جب بھی موت آئے گی محبت میں آئے گی. تو فرمایا مماتا جب مرے گا ان کی محبت میں، ادھر مرا نہیں. اگلا جملہ سننے والا فرمایا داخل الجنہ، اگر وہ زندگی میں جب تک حیات ہے، جب تک زندہ ہے، اگر وہ رہے محبت میں تو ایک ایک دن کی محبت ایک ایک سال کی عبادت سے بہتر نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے. اور ادھر محبت میں ہے، ادھر موت آئی او جنت میں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اللہ تعالیٰ عمل کے اب کار صاحب تشریف لائے ہیں تو یہ تھوڑے لیٹ تو ہو گئے ہیں لیکن ان کے 2-3 امور سنیں گے انشاءاللہ. بڑی پیاری نعت پڑھتے ہیں مدینہ گارڈن کے جامع مسجد جمال مصطفیٰ کے خطیب بھی ہیں، امام بھی ہیں ماشاءاللہ. ہم تو امام و خطیب کو سربراہ سمجھتے ہیں کہ وہ پورے محلے کے سربراہ ہیں. اگر کوئی سربراہ نہیں سمجھتا تو اس کا اپنی نماز نہیں ہونی کہ نہیں جی. یہ حکم یہ ہے کہ جو آپ کے محلے کے امام صاحب ہیں وہ آپ کے سربراہ ہیں، وہ آپ کے سربراہ ہیں. تو یہ ہمارے ماشاءاللہ مدینہ گارڈن کے سربراہ ہیں. تو حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں. تو میں تو حضرت سے طالب علم، میں تو 2 باتیں جو مجھے اللہ کا کرم ہوا، اس کا فضل ہوا. بھائی اللہ صاحب نے ہمیں حکم کیا، ہماری خوش نصیبی ان کی محبت ہے. اکثر ہمارا ان کے پاس آنے جانا ہوتا رہتا ہے. سید امام علی شاہ صاحب کے دربار پہ ہمارا ہر اتوار کو میرا درس قرآن ہوتا ہے. تو بس جب ان کو کوئی جوش آتا ہے محبت کا تو یہ وہیں سے قابو کر لیتے ہیں. بس کہتے جا جو پھر ہم سے بھی انکار نہیں ہوتا کہ نہیں جی ہاں. پھر ان کے معنی میں گاڑیوں کی زیارت ہو جاتی ہے کہ نہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ 2-4 باتیں جو میں نے کی ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جن کے بعد حیات ہیں، زندہ ہیں یا ایک ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کی محبت سے پیار زیادہ کرنے کی، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کی اللہ میں توفیق تک میں کہتا ہوں جی بڑھ کے خدمت کرو. کب میں میری ادھر بھی تر جاؤ گے ادھر بھی کرو، کیونکہ یہ مجازی رب ہے. یہ مجازی رب ہے، وہ حقیقی رب ہے. یہ مجازی رب ہے، پیچھے سے وہ دے رہا ہے، آگے یہ دے رہا ہے. یہ پال رہے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور ادھر نبی پاک کے گھر والوں کی محبت میں 24 گھنٹے رہو. موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت جھٹکا لگ جائے. تو محبت میں جھٹکا لگے گا تو داخل الجنہ وما علینا الا البلاغ.